الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبنبيك رؤوف الرحيم. اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع عطا کیا کہ ہم کلام مجید کو سمجھنے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات مبارکہ کو صحیح طریقے سے پڑھنے، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ نشست میں ہم نے 66 آیات الحمدللہ سورہ بقرہ کی مکمل کر لی تھی۔ آج کی نشست میں ہم 67، 68 اور 69 تین آیات مکمل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کی طرف آئیں، اب دیکھیں کہ پچھلی آیات میں رب کائنات نے حکم دیا تھا کہ اس کتاب کو جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑ لو، اور مضبوطی سے پکڑنے کے بعد کہا کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس میں جو کچھ بھی ہے اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یاد رکھنے کے لیے کسی بھی چیز کو، اہم چیز جو ہوتی ہے اس کو بار بار پڑھنا، اس کو بار بار یاد کرنا، اس کو بار بار ریپیٹ کرنا، اس کو ریوائز کرنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر وہاں کہا گیا تھا کہ اس سے مقصود جو ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی جو ہے بیسیکلی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، تاکہ انسان کو جنت کی ابدی زندگی نصیب ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جہاں یہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے لوگو تم عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، ہو سکتا ہے تم تقوی کی زندگی اختیار کر لو۔ اور جہاں رمضان المبارک کے بارے میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر فرض کیے گئے اور تم سے پہلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس کے بعد پھر جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی شریعت ہونی چاہیے، ہمارے پاس کوئی دستور ہونا چاہیے، تو جب ان کو اللہ کی کتاب ملی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر طور کا پہاڑ جو ہے وہ مسلط کر دیا اور کہا کہ اب اگر نہیں مانو گے تو یہ تمہارے اوپر آ کے گرے گا۔ تو اب دیکھیں کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا اس کتاب مبین کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہو، ایک مضبوط رشتہ ہو، اور اتنا زیادہ ہم اس میں غور و فکر کرنے والے ہوں، تدبر کرنے والے ہوں، اس کی آیات کو صحیح طریقے سے سمجھنے والے ہوں، اس کو بار بار پڑھنے والے ہوں۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی بھی قوم کو فرصت عطا کرتے ہیں تو یا مہلت دیتے ہیں تو وہ خدا کا خصوصی فضل ہوتا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اب یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو فرصت یا مہلت دیا بجائے اس کے کہ ہم اس کو یعنی یوٹیلائز کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، حیاتک قبل موتک، یعنی زندگی موت سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، اور صحت جو ہے وہ بیماری سے پہلے، وفراغک قبل شغلک، اور فراغت جو ہے، جو آپ کا فارغ ٹائم ہے، اس سے پہلے کہ آپ کسی چیز میں مصروف ہو جائیں، بزی ہو جائیں، وشبابک قبل حرمک، اور آپ کی جوانی کی عمر اس سے پہلے کہ آپ کو بڑھاپا آ جائے، وغناک قبل فقرک، اور آپ اگر آج آپ کے پاس دولت ہے اس سے پہلے اس دولت کو اللہ کے راستے میں اچھے کاز کے لیے استعمال کریں، اس سے پہلے کہ آپ
پہ فقر طاری ہو جائے یا آپ فقیر ہو جائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد سبت کے دن کی نافرمانی کا تذکرہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کے ہاں جمعہ کا دن مقدس ہے، عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن مقدس ہے، اسی طرح یہودیوں کے ہاں ہفتے والا دن جو ہے یہ مقدس ہے۔ تو اس دن وہ عبادت کرتے تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں منع کیا کہ آپ نے مچھلیوں کا شکار ہفتے والے دن نہیں کرنا۔ تو وہ الے بانے کر کے کبھی وہ جال بچھا کے آ جاتے تھے پہلے، اور پھر جا کے اتوار کو وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم بڑی معصوم قوم ہیں، یا پھر گڑھے کھود دیتے تھے، اس میں مچھلیاں جمع ہو جاتی تھیں تو دوسرے دن جا کے پکڑ لیتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہی لوگ ہیں جو ہمیشہ ہیلے بانے کرتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ جس طرح یہودیوں نے ہیلے بانے کیے، آپ ہیلے اور بہانے نہ کریں اور ان چیزوں کو ترک کر دیں۔ اب دیکھیں کہ جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، یعنی جو خرید و فروخت اور ربا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اب بعض چیز جو ہے لوگ جو ہیں وہ حرام چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں اور حلال چیزوں کو حرام۔ اب دیکھیں کہ ہیلا سازی کی یہاں ان پچھلی آیات میں حرمت بیان کی جا رہی ہے ان کی، کہ کسی بھی چیز میں تعویلیں کرنا درست نہیں۔ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے اور آپ اس حکم کو تبدیل کر کے اپنی مرضی کے مطابق پھر آپ یہ بھی لوگوں کو ریلائز کروانے کی کوشش کریں کہ میں سچائی پر ہوں، میں صحیح دین کے مطابق سارا کام کر رہا ہوں۔ ایک آدمی اگر غلطی کرتا ہے تو وہ تسلیم کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، تو یہ کم گناہ ہے۔ لیکن ایک آدمی غلطی کرتے ہوئے بھی غلطی کو بھی سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہاں اس قوم کو یہ بتایا گیا کہ آپ جو ہے وہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یعنی ذلیل و خوار باندر بن جاؤ۔ تو یہاں اس آیت سے یہ بھی پتہ ہمیں چلتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو یعنی نہ ماننے سے انسان جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ایک انسان جو مجرم ہوتا ہے وہ اپنے چہرے کو چھپاتا پھرتا ہے، اور تصور کریں کہ جب یہ لوگ جو تھے وہ انسانوں سے بندر بن گئے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر انسان کے چہرے پر کوئی چیز لگ جائے تو اس کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے، اور وہ اس کو فوراً ریموو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب تصور کریں کہ یہ، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ چہرے جو ہیں، چہروں پر وہی اثرات ہوتے ہیں جو آپ کے دلوں میں ہے۔ جتنا آپ کے دلوں میں تقویٰ ہوگا، جتنا آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اس کے اثرات آپ کے چہروں پر بھی نمایاں ہوں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی خطرناک حادثہ ہو جاتا ہے تو اس وقت مثلاً آگ لگ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، تو اس طرح کی قدرتی آفات آ جاتی ہیں، تو انسان جو ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ اس سے عبرت پکڑتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آخری آیت کل کی جو ہم نے پڑھی تھی اس میں دو چیزیں کہیں گئی، ایک عبرت اور نصیحت۔ عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے تھوڑی دیر کے لیے عبرت پکڑتے ہیں۔ مثلا اگر ایکسیڈنٹ دیکھا تو کہا کہ میں دوسرے بندوں کو بھی بتایا کہ اب جو ہے ہمیں ڈرائیونگ جو ہے بڑی محتاط طریقے سے کرنی چاہیے۔ سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، تھوڑی دیر دل میں خوف طاری ہوا، اس کے بعد پھر وہی کام کرنا شروع کرتی ہے۔ لیکن نصیحت کون پکڑتا ہے ان چیزوں سے؟ جو تقوی والے لوگ ہیں، جو متقین ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، اور ان کے دل میں آخرت کا خوف ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جو نیکی کے کام کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ ہمیں اجر دے گا۔ تو ایک پھر عوام الناس ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے عبرت پکڑتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اور متقی وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، وہ دور تک متاثر ہوتے ہیں، ان کی ساری زندگی بدل جاتی ہے ان چیزوں سے۔ اب دیکھیں کہ قرآن جو ہے کتاب ہدایت ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو تقوی والے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر ایک کلاس میں دو اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں تو دونوں ہی جو ہے وہ ایک ہی کلاس میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، لیکن ایک مارکس زیادہ لیتا ہے اور ایک کم ہوتے ہیں۔ تو اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق جو ہے لوگ
وہ آپ دیکھیں کہ اگر بارش ہوتی ہے زمین پر تو پتھریلی زمین بھی زمین ہے اور جو زرخیز زمین ہے وہ بھی زمین ہے. زرخیز زمین میں زیادہ فصل ہوتا ہے، جو پتھریلی زمین میں اس طرح کا فصل نہیں ہوتا. اور پھر جو پہاڑ وغیرہ ہوتے ہیں ان پر تو کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اب دیکھیں کہ یعنی قرآنی آیات اگر ہمارے دل میں نہیں اترتی، ہمارے دل پہ ان کا اثر نہیں ہوتا، ہماری آنکھوں میں قرآن کی آیات کو تلاوت کر کے آنسو نہیں آتے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کوئی خلل ہے اور ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اور وہ چیز کیا ہے؟ ہمارے اندر تقوی کی کمی ہے. تقوی ایک بہت ہی مومنین کے لیے یعنی اہم ایلیمنٹس ہے. اور جب انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، اللہ کی خشیت آ جاتی ہے، اور وہ ہر کام کرنے سے پہلے وہاں رک جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں، یہ آیا مجھے اللہ نے ایسا حکم دیا ہے کہ نہیں. اب دیکھیں کہ اس کے بعد پھر جو ہماری آج کی آیت ہے، اس کا پورا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کی وہ بہت بڑا مالدار تھا، اس کے پاس بڑی دولت تھی، اس کی ایک بیٹی تھی اور اس کا ایک بھتیجا تھا. تو اب بھتیجے نے سوچا کہ یہ آدمی مر نہیں رہا، اس کی میراث کافی ہے، تو میں کیوں نہ خود ہی اس کا کام تمام کر دوں، اور اس کے بعد اس کا ورثہ بھی مجھے مل جائے گا اور اس کی بیٹی سے میں نکاح بھی کر لوں گا، اور پھر دوسروں پر میں الزام لگا کہ میں دیت بھی لوگوں سے لے لوں گا. تو اس طرح اس نے اپنے جب اس کے اندر یہ شیطانی وسوسہ پختہ ہو گیا تو اس نے اپنے چچا کو ایک دن موقع پا کے قتل کر دیا اور پھر لوگوں سے جا کے جھگڑے کرنے لگا. تو یعنی اب دیکھیں کہ عام بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے قتل کا پتہ نہیں چلتا تو پھر مختلف لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے قتل کیا، اس نے کیا. تو پھر یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے، ویسے جو یعنی بعض تفاسیر میں یہ ذکر کیا گیا ہے لیکن قرآن میں یا کسی صحیح حدیث میں باقاعدہ اس کی وجہ معلوم نہیں ہوتی. بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مارا گیا. تو اب دیکھیں کہ یہاں کہا گیا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ آپ گائے کو ذبح کرو. قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تو کرتا ہے ہم سے ہنسی مذاق. قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں پناہ مانگتا ہوں خدا کی اس سے، ان اکون من الجاہلین، کہ ہوں میں جاہلوں میں سے، یعنی میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو پھر فرمایا کہ قال ادع لنا، اب دیکھیں کہ حجتیں بنی اسرائیل کی بار بار وہی روش، یہ چینج نہیں ہوئی، ان کی کوئی تبدیلی نہیں آئی. قال ادع لنا، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ اپنے رب سے دعا کرو، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمارے لیے واضح یہ بیان کرے کہ یہ گائے کیسی ہے، کہ یہ کیا ہے. قال انہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انہو یقول انہا بقرۃ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ گائے ہے، لا فارد، نہ بڑی ہے، ولا بکرون، اور نہ بن بیائی ہے، یعنی نہ جوان ہے. اوان بین ذالک، اس کے درمیان کی عمر کی ہے وہ، یعنی بڑھاپے اور جوانی کے درمیان کی عمر ہے. ففعلوا ما تؤمرون، تو اب تم بس کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا گیا. پھر دوبارہ جب یہ جواب موسیٰ علیہ السلام نے دے دیا تو آگے ایک اور حجت انہوں نے قائم کر دی. کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اب کہا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہ جا کے دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہے. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ گائے جو ہے وہ زرد ہے، یعنی گہرا رنگ ہے اس کا. فاقع لونھا، اس کا رنگ گہرا ہے یعنی چمکدار ہے. تسر الناظرین، اچھی لگتی ہے دیکھنے والوں کے لیے. اب یہاں دیکھیں کہ ان آیات مبارکہ میں یعنی جب اس قاتل کا پتہ نہ چلا اور لوگ ایک دوسرے کو یعنی
جس طرح بلیم کرتے ہیں وہاں بھی اسی طرح ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا معاملے کا پھر حل بتایا. کہا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو اور گائے کا ایک حصہ جو ہے اس کے گوشت کا مقتول کے جسم پر مارو, اور اس سے یہ معاملہ جو ہے وہ صاف پتہ چل جائے گا. یعنی جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول سنا, یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ گائے کو ذبح کرو, تو وہ چونک اٹھے کہ ہم گائے ذبح کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے, یعنی اس کی تفصیل اس آیت میں ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ گائے کو ذبح کریں. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یعنی ان کو گائے کو ذبح کرنے کا اس لیے حکم دیا گیا تھا کہ فرعونین کے ساتھ رہ کے ان کے دلوں میں جو ہے گائے کی محبت بہت زیادہ ہو گئی تھی, اور گائے کو یہ پوجتے تھے جس طرح آج بھی ہندوستان میں یعنی ہندو گائے کو پوجتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لینے کے لیے گئے تھے تو پیچھے انہوں نے بچڑے کو جیسے معبود بنا لیا تھا, تو مقصود یہ تھا کہ ان کے دلوں سے وہ محبت نکل جائے. تو ان سے کہا گیا کہ آپ گائے کو ذبح کرو, یعنی جس طرح محبت کی وجہ سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے, تو اس محبت کو ان کے دلوں سے نکالنا تھا کہ تم اس کو ذبح کرو. تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا, قالوا تتخذنا ہزوا, کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کرتے ہیں, آپ ہمیں نشانہ مذاق بناتے ہیں, ہمیں کہہ رہے ہو کہ گائے ذبح کرو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ پیغمبر کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑاتے, اور خاص طور پر پھر پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے ساتھ تو کبھی بھی مذاق کا طریقہ یا رویہ اختیار نہیں کرتے. قال اعوذ باللہ, بولے موسیٰ علیہ السلام کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, ان اکون من الجاہلین, کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں, میں نہ سمجھ لوگوں میں سے ہو جاؤں, بیوقوف لوگوں میں سے ہو جاؤں. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی تعظیم ضروری ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو اس وقت انسان کو سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے, ایک خاص وقار قائم رکھا جائے. جب یعنی آپ دیکھیں کہ مومنین کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ جب ان پر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. جب تلاوت کی جاتی ہے تو اس وقت اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, اور تلاوت سے ان کے ایمان میں اور زیادتی ہوتی ہے. تو اب دیکھیں کہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. بعض لوگ جو ہوتا ہے مختلف مجالس میں اگر کسی نے آیت کو قرآن کی بیان کر دی تو وہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی اب دیکھیں کہ یعنی اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرنا نعوذ باللہ یعنی یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. تو اس وقت انسان کو سنجیدہ ہونا چاہیے. یا قرآن کے بارے میں کسی غیر موضوع جگہ پر اس آیت کو اپنے مسلط کے لیے کوٹ کر دیا, تو یہ جو اس طرح کا رویہ ہے وہ جاہل لوگوں کا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں کہ پیغمبر کبھی بھی ایسا نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی برگزیدہ پیغمبر تھے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام یعنی دعا مانگتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا تھا. اور دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے, اب دیکھیں کہ جب عام آدمی کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کا جواب لڑائی جھگڑا فوراً, یعنی اس کا جواب, تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا, میں یا ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا, ایسی بات نہیں. آپ نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. دیکھیں کتنا حکیم معنی اور تدبر اور غور و فکر والا جواب ہے, اور کتنے شاندار ان کا اسلوب ہے. چونکہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو یہ حکم دیا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو اب دیکھیں کہ انہوں نے لڑائی شروع نہیں کی, بڑے اچھے حسین انداز میں جواب دیا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, کہ میں یعنی
یہ نہیں کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا یا آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا، کہا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ بات ہے اور حق بات ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہیل و حجت جو ہے وہ اس امت کو منع کیا گیا وہ کرنے سے۔ اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا رویہ، یعنی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کس سنجیدگی اور کس پیار اور کس محبت کے ساتھ بات کی ان سے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے جا کر دعا کرو کہ وہ ہمیں اچھی طرح واضح بتا دے کہ گائے کیسی ہے۔ اب دیکھیں کہ پیچھے ہم نے ساری آیات میں بنی اسرائیل کا جو ان کا طرز عمل تھا، تکبر کا انداز وہ پڑا ہے، ان کی بے رخی، ان کی بے وفائی، ان کا جفا کا انداز، وہ سخت انداز پیغمبروں کے ساتھ، پیغمبروں کو قتل کرنا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا۔ تو کہا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ کیا ہے، قال انہ یقول۔ اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام رب کے پاس جاتے تھے اور اپنے رب سے یعنی عرض کرتے تھے تو فوراً انہیں جواب ملتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انہا یقول انہا بکرا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی گائے ہے، لا فارد، نہ وہ بڑی ہے، اور ولا یعنی اور نہ ولا بکر، اور نہ کنواری ہے، یعنی درمیانی عمر کی ہے، نہ جوان ہے اور نہ بڑی ہے، اوان بین ذالک، درمیانی عمر کی گائے ہے۔ اب جواب مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی قوم کو کہا کہ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جس چیز کا تم کو حکم دیا گیا ہے اب اس کو کر لو۔ اب یعنی تمہارے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو حکم آ گیا اس پر عمل کرو۔ تو اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت پیارے پیغمبر تھے، اور اب موسیٰ علیہ السلام اس بات سے بھی ان کو آیات دی تھی کہ بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں جائیں اور اپنی قوم کی یہ جو حجت بازیاں، بار بار جو ان کے سوالات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ پہ مجبور تھے اور اپنی قوم کے ہاتھوں وہ بہت مجبور تھے، وہ ان کی قوم ان کی بات نہیں مانتی تھی۔ تو یہ جو بات ہے کہا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، یعنی یہ صرف اس بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھی بلکہ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ قرآن میں جتنے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احکامات ہمیں بتائے ہیں اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، جب وہ حکم آ جائے تو فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، یعنی اس میں حجت بازی نہیں کرنی چاہیے، فوراً جو بھی حکم ملے اس کو کر ڈالنا چاہیے۔ سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یعنی فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ مقصد یہ ہے کہ نیکی کے بارے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ خیر البر عاجل، سب سے بہتر نیکی جو ہوتی ہے وہ جو جلدی کی جاتی ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ سارعوا الی مغفرۃ، یعنی جلدی سے دوڑو مغفرت کی طرف۔ پھر فرمایا کہ والسابقون السابقون ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یعنی مقابلہ بازی کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان کاموں میں یعنی نیکی کے کاموں میں مقابلہ بازی کریں، نہ کہ حجت کر کے انسان ٹال دے۔ یہ اس طرح کی جو صفات ہیں یہ منافقین کی ہیں، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کر کے، ٹال مٹول کر کے، ادھر ادھر کر کے، جیسے ترخانہ ہوتا ہے نا کسی چیز یعنی نہ کرنی ہو تو کبھی ایک بہانہ، کبھی دوسرا بہانہ، کبھی ایک حجت، کبھی دوسری حجت، کبھی ایک ہیلا، کبھی دوسرا ہیلا۔ تو اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو اس پر وہ فوراً عمل کرتے ہیں۔ پھر اب اگلی حجت انہوں نے اور قائم کر دی کہ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، کہا کہ اب یعنی یہ باز آنے والے نہیں تھے اپنی ان یعنی حرکتوں سے، بار بار حجت۔ تو پھر کہنے لگے اچھا ذرا اب ہمیں یہ بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں
ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور آپ نے پوچھا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زرد رنگ کی گائے ہے اور فاقع لونھا، خوب چمکیلا رنگ ہے اس کا، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو یہ خوش کرتی ہے، یعنی جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب قربانی کا جانور لیتا ہے انسان تو وہ خوبصورت ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل ہر چیز میں حجت بازی کرتے تھے، اس کو ماننے میں ٹال مٹول کرتے تھے، اور بہت سی چیزیں، یعنی یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بہت سی چیزیں دیکھنے سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، یعنی خوبصورتی جو ہے وہ انسان کو متاثر کرتی ہے۔ اب دیکھیں کہ پہلے جب تک یہ مثلا ویڈیو نہیں تھی، تصاویر نہیں تھی، کیمرے نہیں تھے، تو اس وقت لوگ صرف سنتے تھے باتیں، اور ایک بات جب اب دیکھ لیتے ہیں تو اس کی اور اہمیت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یعنی اس وقت جب یہ چیز لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں تھی تو اس وقت لوگوں کی جو معلومات تھیں وہ صرف سننے پہ بیس تھیں، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کو کہانیاں، قصے، یہ بڑا ایک یعنی رواج ہوتا تھا۔ تو آپ تصور کریں کہ یعنی اس طرح کے لوگ جو ہیں شاید وہ اپنی عقل بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی سن کے اور دیکھ کے جتنا اس کو علم حاصل ہوتا ہے اتنا صرف سن کے نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یعنی پھر دیکھیں کہ دیکھنے کے اندر اپنا ایک انجوائمنٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب قیامت کے دن آپ کو ساری نعمتیں مل جائیں گی، آپ کو جنت مل جائے گی، آپ کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی، لیکن آخر میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آپ کو زیارت ہوگی تو اس وقت جو آپ کو مسرت ہوگی وہ کس چیز پہ نہیں ہوگی۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ کفار جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ادار جو ہے وہ دیدار نہیں ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ وہ اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے، رب کو نہ دیکھ سکیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے۔ اب دیکھیں کہ رب کائنات کا یعنی دیدار نہ ہونا اور رب کائنات کا اپنے چہرہ کو چھپانا، تو کفار کے لیے یہ عذاب کی جو ہے بدترین شکل ہے۔ اب دیکھیں کہ ان آیات مبارکہ میں جو آج ہم نے پڑھی ہیں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ بار بار سوال کرنا، بار بار حجتیں نکالنا، بار بار جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس پہ فوراً عمل کریں، اور اس میں یعنی اس طرح کی بار بار حجتیں قائم نہ کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جب احکام سے یا حکم سے آدمی اعراض کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو پھر ذلت اور پستی اس پر مسلط کر دی جاتی ہے، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، کہ جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کریں گے میں ان کو جانوروں کی زندگی عطا کر دوں گا، اور قیامت والے دن ان کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک دوسری جگہ پہ فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرمائیں، اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نافرمانیوں سے بچائیں اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو حضرات اس درس قرآن میں شامل تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اور جو لائیو اس کو دیکھ رہے تھے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے، اور ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کی مجلس میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر دیں کہ جو خود قرآن سیکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآنی فیوزات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔